تری صلاۃ میں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی وأعدائہم فردا بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الی یوم الدین یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا بلندر صلاۃ علی محمد خدا بندے بلند والا اللہ ذوالجلال والاکرام اس پاکیزہ فرض اعضا کو ماہ مبارک صیام کی برکتوں نعمتوں کے ساتھ قبول منظور فرمائے، اور جتنے بھی میرے مولا کے چاہنے والے اس پاکیزہ مقام پر تشریف فرمائے، میرے مولا کی تمام روزہ نماز و تلاوت کلام پاک جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت سے نوازے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ مجلس اعزاز برادر گرامی قدر صفدر علی صاحب کے والد مرحوم سید اسد علی رضوی اعلیٰ مقاموں کے درجہ کی وزیر کی بچھائی گئی ہے۔ ملتمس ہوں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی کریں۔ محمد المصطفیٰ علی مرتضیٰ وفاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ برحمتک ورحمۃ اللہ صلی علی محمد و محمد بآواز بلند ہدیہ صلوات۔ سامعین محترم، کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا مقصود نہیں، نہ وقت ہے اور نہ میرے دامن میں گنجائش ہے۔ ماہ مبارک کے صیام کا پہلا اشرا مکمل ہو چکا ہے، دوسرے اشرے کا آغاز ہے، اور رحمتوں برکتوں نعمتوں کا یہ مہینہ جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید جو سرچشمہ ہے تمام بنو انسانی کے لیے ہدایت کا، رہبری کا، اس قرآن کے بارے میں سورہ مبارک بقرہ کی بہت ہی چھوٹی سی ایک آیت لیکن بہت اہم آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس محدود وقت میں جو تھوڑا سا محمد آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہم کریں گے، اسے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن نے جو ہدایت کا چشمہ ہے، جس کے بارے میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ انسانوں کو ہدایت کرتا ہے، فرق بتاتا ہے، ہدایت و گمراہی کا فرق بتاتا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں سورہ مبارک بقرہ میں عجیب بات قدرت نے ارشاد فرمائی، جو میری آج کی گفتگو کا عنوان، آپ توجہ سمجھ فرمائیں۔ اس محدود وقت کے لیے میں نے بہت مختصر سی آیت، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں
یہ تو قدرت کا معجزہ بھی ہے، اس کی مہربانی بھی ہے کہ پورا سال بھی اگر کوئی تلاوت نہ کرے تو اس مہینے میں کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو سورہ بقرہ کی یہ آیت میں نے جو ترجمہ و تفسیر قبلہ مولانا سید زیرک حسین نقوی صاحب اسلام آباد کے ایک بہت بڑی عزادار خاتون ان کے والد گرامی تھے، انہوں نے مجھے قرآن پاک کیا تھا بطور نیاز کے، تو وہ میں اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہا تھا۔ تفسیر تو بہت لمبی ہے، ترجمہ جو میں نے پڑھا جو سب پڑھتے ہیں وہ یہ تھا کہ قرآن کے بارے میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن پاک سے بہت سے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، بہت گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ہدایت پاتے ہیں۔ اب قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پڑھنے والے ہیں وہ گمراہ بھی ہوتے ہیں، وہ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ ناراض نہیں ہوئے آپ تو اصل میں یہ جو قرآن کے مطالب ہیں یہ فقط رٹنے سے سمجھ میں نہیں آیا کرتے۔ اگر قرآن وہاں سے لے آپ ان سے قرآن لے، ان سے قرآن سمجھیں کہ اگر قرآن رسول کے سینے میں پڑھ رہا تھا وہ رسول کے سینے پہ پڑھ رہے تھے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن ایک ہے، پڑھتے سب ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا، کثرت کے ساتھ لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں مختصر سے وقت میں مجھ جیسے طالب علم کو اپنے بزرگوں کے سامنے یہ سبق سنانا ہے کہ اس قرآن پاک پر ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ وہ کون ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اور وہ کون ہیں جو ہدایت پڑھتے ہیں قرآن مگر ہوتے ہیں گمراہ، پڑھتے ہیں قرآن مگر ہدایت پاتے ہیں۔ تو قبلہ یہ جو سلسلہ ہے نظام ہدایت یہ شروع سے چلا رہا ہے۔ گمراہی کے دور وہ بھی سب کے علم میں ہے، کون کون سے دور رہے، کیسے کیسے گمراہ گزرے، خود قرآن کو کہنا پڑا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ پتہ چلا کہ وہ قرآن کہ جو ہمیں ہدایت کے لیے ہماری آیا تھا، قدرت کا کہنا یہ ہے کہ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں لوگ، اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو اب مجھے اپنی بات اپنے بزرگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی کوئی نئی فکر پیش نہیں کرنی، مجھے اپنے بزرگوں سے جو فکر ملی ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے جن بزرگوں سے خطابت ہمارے خاندان میں آئی، پرانے سامعین جو ہیں جو ہندوستان سے مجالس سنتے آ رہے ہیں انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، حکیم سید مرزا حسین زیدی، ان کے بہت سارے مطالب جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے۔ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے جو میں سمجھا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ ایک مرتبہ سارے حضرات مل کے محمد احمد درود بھیجیں۔ اصل میں بات یہ ہے قبلہ کہ جو گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن کے پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ کون سا طبقہ ہے، اور جو ہدایت پاتے ہیں وہ کون سا طبقہ ہے۔ قرآن مجید کہ جو تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہے، قید نہیں ہے کس علاقے کا ہو، کس فرقے کا ہو، کس زبان کا ہو، کس نسل کا ہو، تمام انسانیت کے لیے قرآن پاک سرچشمہ۔ لیکن اس قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنا اگر آپ چاہتے ہیں اور میں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو قرآن کے وارث ہیں، جو قرآن کے مالک ہیں، ہمارا ہاتھ ان کے دامن میں ہے یا نہیں ہے۔ بزرگوں کی بات یہ ہے، حکیم صاحب نے ایک دفعہ، چونکہ پرانے زمانے کی بات ہے لیکن سمجھ اس دور میں بھی آتی ہے، زرعی زمانہ بھی ہے یہ، وہ
پاک پیسے سے پاک زمین میں پاک دانہ ڈالا، گندم اگائی وہ بھی پاک، علیحدہ کر دیا دانوں کو اور دوسری چیز اس کو بھی، اور اس گندم کو پاک چکی میں پیسا، پاک آٹا بنا، پاک برتن سے اس میں دھو کے اس کو ڈالا، پاک ہاتھوں سے گوندھا، توے کو پاک کر کے آگ پہ اس کو رکھا، روٹی پکائی، سب کچھ پاک۔ تو وہ گندم کے دانے سے لے کے آٹے تک، برتن تک، توے تک، سب کچھ ہاتھ بھی پاک، دھو کے روٹی پکائی۔ اور جب روٹی پک کے تیار ہو گئی تو اس پکی ہوئی روٹی میں سے میں ایک روٹی نظر بچا کے نکال کے لے گیا، اور جنہوں نے دیکھا، حالانکہ وہ مفتی نہیں تھے، مجتہد نہیں، مگر ان سب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ حرام کی ہے، یہ اب روٹی حرام کی نہیں ہے۔ توجہ فرمایا، بھائی روٹی حرام کی نہیں ہے، پاک طریقے سے بنی، پاک طریقے سے پکی، پکانے والا بھی پاک تھا، روٹی پاک ہے، لیکن جس طریقے سے میں نکال کے لے گیا اس طریقے سے میرے لیے حرام ہو گئی۔ تو اب جو قرآن کے اصل مالک ہیں، جو قرآن کے وارث، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس موضوع پہ آیا تو قرآنی تلاوت کر سکتا ہوں، طالب علم کے طور پر ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن کے وارث کون ہے، قرآن کے مالک کون ہے۔ تو جب قرآن کے مالکوں سے ہٹ کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی، خاک قرآن کو وارث سمجھ میں آئے گا۔ ماشاء اللہ، مل کے سارے جو ہے نا بزرگ بھائی، جو مالک ہیں، جب تک ان سے نہیں پوچھا آپ نے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، اور اسی قرآن کے بارے میں سورہ بقرہ کی یہ آیت، یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، تو جو ہدایت پاتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کا میں نے بتا دیا آپ کو، کہ جو قرآن مالکوں کے بجائے چوروں سے لیتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملے گی، انہیں قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ مالک کون ہے؟ ان وارثان قرآن میں وہی شامل ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے نظام ہدایت کی حفاظت بھی کی، مدد بھی کی، پرورش و برداشت بھی کی، حتیٰ کہ جس پہ قرآن نازل ہوا اس صاحب قرآن کو اللہ نے خود کہا سورہ ضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ تو اللہ میاں خود دولت دینے آیا تھا، اللہ میاں پاک رسول کو خود اس دور کی کرنسی دینے آیا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو مفلس پایا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو آج 12 رمضان المبارک کو محترم اسد علی رضوی صاحب کے تعداد کی بلندی کے لیے فرض اعظم پہ آ کے ذکر معصومین سننے والوں، مجھے انصاف سے بتانا کہ آج سے 2 دن پہلے 10 رمضان المبارک کو اس بی بی کا یوم وصال آپ نے منایا ہے یا نہیں منایا؟ کہ جس نے اسلام کی مفلسی کو، جس نے اسلام کی تنگ دستی کو اس طریقے سے مالا مال کر کے رکھ دیا کہ اللہ نے کہا اے خدیجہ جو تو نے مال دیا ہے یہ تو نے نہیں دیا، یہ میں اللہ دے رہا ہوں۔ جیسے ابو طالب کی نگہبانی کو، جس طرح ابو طالب کی سرپرستی کو اللہ نے اپنے سرپرستی کہا تھا، اسی طرح خدیجہ کے تمام تر مال و اسباب کو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہم نے آپ کو تنگدست پایا تھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بس دنیا یہی سے جان لے کہ وہ لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں کہ جو قرآن کے وارثوں کے دامن سے وابستہ ہوں، اور جو لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے وہی لوگ ہیں جو غنیمت کا مال کھا کھا کے، غنیمت کی مت نکال کے غنیمت بننے والوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بالکل صلاح ہے بندے سے محمد، یہی وجہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم
کرنا پڑے گا جن میں وہ بیوی سرفہرست نظر آتی ہے۔ آج کی اس مجلس کو صفدر بھائی اس مخدومہ جدہ سادات ام السادات کا نام کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں 6 مصرے پڑھنا ہی کافی ہے مختصر وقت میں، کہ پڑھتا ہے قصیدہ یہ رحمان خدیجہ کا، اس گوشہ دامن کے سائے میں نبوت ہے، سائے میں امامت ہے، سائے میں ولایت ہے، اس گوشہ دامن کے سائے میں نبوت ہے، سائے میں ولایت ہے، سائے میں امامت ہے، وہ یہ سایہ وہ سایہ ہے جس سائے میں عصمت ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، روزے نے آپ کو تنگ نہیں کر رکھا، تو اگلا مصرع اپنی توجہ سنیے گا، پوری تقریر کا نتیجہ نکل آئے گا۔ اس گوشہ دامن کے سائے میں رسالت ہے، سائے میں نبوت ہے، سائے میں امامت ہے، یہ سایہ وہ سایہ ہے جس سائے میں عصمت ہے، تطہیر کی چادر ہے دامان خدیجہ کا، تطہیر کی چادر ہے دامان خدیجہ کا۔ اور اگر 6 مصرے اور نظر کرنا چاہوں اجازت سے آپ کی، کہ خدمت میں رسالت کی جبریل سے پہلے، لہٰذا اس نے خدمت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہیں، خلوت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہیں، اتنا پہلے کہ قرآن نظر آتا ہے عنوان خدیجہ کا، جو کچھ قرآن نے بیان کیا اس کی عملی تفسیر ان ہستیوں نے کی خدا قسم۔ اور خدیجہ کا کردار ہو یا ابو طالب کا کردار ہو، قرآن کے مطالب کو عملی جامہ پہنانے میں انہی ہستیوں کا کردار ہے۔ قرآن نے یہ کہا تھا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو ان کے نفسوں میں سے جو آیات اللہ کی تلاوت کرتا ہے، جو نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اس سے پہلے کھلے گمراہ تھے معاشرے والے، تو اللہ نے جن مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے رسول بنا کر بھیجا، انہیں قرآن نے پہلے ہی مومنین کا خطاب دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ان میں سے رسول بنایا تو وہ مومنین بن گئے، وہ پہلے سے مومنین ہیں، وہ قبلہ پہلے سے مومنین ہیں، ان میں رسول آیا ہے۔ اور ان میں حضرت ہاشم ہو، حضرت عبد المطلب ہو، حضرت ابو طالب ہو، حضرت عبداللہ ہو، حضرت حمزہ ہو، یتیم عبداللہ ہمارے رسول ہو، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہو، یہ تمام کا تمام خاندان یہ گروہ مومنین ہے۔ جب تک مومنین کے دامن سے وابستہ نہیں رہے گے اس وقت تک قرآن تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا، تو جنہوں نے ان مومنین کے دامن کو تھاما وہ ہدایت پا گئے، جنہوں نے ان کے دامن کو چھوڑا گمراہ ہو گئے، قرآن انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علامہ اقبال نے شکوہ لکھا اللہ کی بارگاہ میں، تو شکوے میں لکھ گئے کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ تو خطیب عالم محمد علامہ اظہر حسن زیدی کہنے لگے، علامہ اقبال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا ایک نوجوان طالب علم کے طور پہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا، یہ تو کوئی شکوہ نہیں ہے نا، شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، شکایت بنتی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ رمضان میں آپ جزدان میں سے قرآن کو نکالیں، چومے چاٹے، تلاوت کر کے رکھ دیں۔ مجھے بتائیے کہ اللہ پہ کوئی احسان کیا آپ نے؟ کیا خرچہ کیا آپ نے؟ کون سی تکلیف اٹھائی آپ نے؟ آپ کو تو الٹا سکون ملا تلاوت قرآن کا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو آپ کو تو الٹا فائدہ اور تکلیف تو کوئی نہیں اٹھائی آپ نے۔ یہ تو کوئی شکوہ نہیں ہے کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ روزہ داروں کے مجمع میں، مومن و موالیوں کے مجمع میں، جہاں یا علی مدد ایمان اور عقیدہ ہو، میں جملہ کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں دنیا، زیدی صاحب قبلہ نے کہا علامہ اقبال سے کہ قبلہ اس شکوے کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں بنتا کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پس منظر بنتا تب ہے ایک لفظ تبدیل کر دیں۔ اقبال جیسی ہستی نے زیدی صاحب قبلہ کے کاندھے پہ تھپکی دی۔ مجھے خود زیدی صاحب نے بتایا تھا یہ بات کہ میں نے جب کہا نا کہ ایک جملہ تبدیل کر دیں بہت بڑا شکوہ اللہ سے بن جائے گا۔ کیا انہوں نے کہا آپ نے جو لکھا ہے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، آپ اس کی جگہ یہ لکھ دیں کہ تیرے قرآن کو نیزوں پہ سنایا ہم نے، پھر شکوہ بنتا ہے۔ مجھے
بتائیے عزیزارو، قرآن نیزوں کو سنانے والے کون تھے؟ خدیجہ کا نواسا تھا، ابو طالب کا پوتا تھا۔ کس انداز سے قرآن سنا گئے۔ علامہ رشد الخیری لکھتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ سے شام کم از کم 5 مقامات پر سر حسین نے نوکے نیزے سے قرآن کی تلاوت کے ثابت کیا۔ ہمارے نانے پہ قرآن اترا تھا۔ بس عزیزارو وقت ختم ہو گیا، 2 یا 3 منٹ باقی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے والے، ہم سب نمازی روزہ دار بیٹھے ہیں، لیکن اس ساتھ سے بتانا نماز بھی بچی، روزہ بھی بچ گیا، اسلام بھی بچ گیا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس اسلام پہ، اس قرآن پہ خدیجہ کا کتنا خرچہ ہوا ہے، اس قرآن پہ ابو طالب کا کتنا خرچہ ہوا ہے؟ میں تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم کبھی مجھے ابو طالب مدینہ چھوڑتا نظر آتا ہے، کبھی مجھے ابو طالب عزاداروں 19 رمضان کو حالت سجدہ میں محراب عبادت میں تڑپتا نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب مجھے زہر کھاتا نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب مدینہ چھوڑتا نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب مکے کا حرام توڑتا نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب پہ پانی پھنک ہوتا دکھائی دیتا ہے، کبھی ابو طالب کے کلیجے پہ تیر لگتا نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب کے خیمے میں آگ لگتی دکھائی دیتی ہے، کبھی ابو طالب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنتا نظر آتا ہے۔ عزاداروں وقت ختم ہو گیا، ایک جملہ مصیبت کا سن لو، اسی طرح کبھی مجھے خدیجہ کو رونے سے منع کرتے مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ خدیجہ نے جاتے جاتے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، میری اور کوئی حسرت نہیں ہے، میری ایک حسرت ہے کہ میرے بعد فاطمہ رونے نہ پائے۔ عزاداروں یہ سننا تھا، یہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کی آنکھیں بھیگ گئی، عزاداروں ریش مبارک تر ہو گئی، منہ پھیر کے کہا میری زندگی میں تو ایسے نہیں ہوگا، مگر میرے باپ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ عزاداروں اعزاز نبوت سے میرے رسول نے دکھایا تھا، خدیجہ تڑپ گئی، یہ بوڑھی کون ہے؟ گئی تھی بال کالے تھے، پلٹی ہے بال سفید ہو گئے، یہ کون ہے جو تازوں کو پرزے کر رہا ہے؟ عزاداروں فاطمہ روتی چلی گئی۔ میں کہوں گا اسی طرح کبھی فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، کبھی فاطمہ کے بچوں پہ پانی بند کیا گیا، کبھی فاطمہ کو تماچے مارے گئے، کبھی فاطمہ کے کرتے کو آگ لگائی گئی۔ عزاداروں میں کہوں گا یہ خدیجہ ہی تھی نا عزاداروں، جو شام کے بازار میں جب شمر نے کہا بازار سے قافلہ گزاریں گے تو ایک مرتبہ خدیجہ کی نواسی کھڑی ہو گئی، میں خدیجہ ہوں، میں بازار سے گزر کے نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا مجھے طریقہ آتا ہے، عزادار شمر نے نیزہ سنبھالا، لہراتا ہوا میرے بیمار امام کے قریب آیا۔ روزہ داروں، روزے میں رونے سے شرمانا نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جو پیاس کے عالم میں ہائے بابا کرتی رہی۔ شمر نے تماچے مارے، آپ ابھی روزہ افطاریں گے، مگر میرے مولا سجاد کو بھوک پیاس کے عالم میں تازیانے مارے گئے۔ اولاد والوں، جب زینب کٹ گئی میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ شمر نے تازیانہ لہرایا، آئے نے بیمار کو 2 تازیانے مارے، ایک مرتبہ کمر سے خون کی لکیر جاری ہوئی۔ سید سجاد نے اتنا کہا، اے اس دور کی خدیجہ، ذرا میرے بابا کے سر کو دیکھو۔ عزاداروں زینب نے جیسے حسین کے سر پہ نظر ڈالی،
جانے دربار میں جا کے خطبے دیے، بازار میں جا کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْغَيْبِ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ان آنسوں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان تمام روزہ داروں کے قصے کو بارگاہ جناب خدیجہ میں قبول منظور فرما۔ میرے مولا مرحوم سید اسد علی رضوی اعلی مقامہ کو جوار حضرت سید الشہداء حسین ابن علیہ السلام میں عطا فرما۔ ہمارے بھائی صفدر رضوی صاحب کے کاروبار میں برکت و ستر فرما، والدہ گرامی کو صحت اسلام کے عطا فرما، بم خانوادہ کے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے گھر پہ رحمتوں برکت و نعمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ تیری برگاہ میں التجا ہے، صفدر رضوی صاحب کو بمائے اپنے خانوادہ کے جملہ متعلقین کے اپنے حفظ و امان میں رکھ، قدم قدم پہ فتح نصرت سمقرار فرما۔ یہاں جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں سادات مومنین، ان کو زندگی کے ہر میدان میں فتح نصرت سمقرار فرما، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میرے مولا میرے بھائی سید ناظم حسین شاہ I-10 والے حادثے کی وجہ سے اسپتال میں شدید علی ہیں، میرے مولا یہ بہت بڑا ماتمی ہے میرے مولا کا، بیمار قبر سید سجاد کا واسطہ انہیں اور تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ جتنا حاضرین سے فرما ہے ان سب کے محرومین میں مغفرت فرما۔ والے نزول قرآن کا مہینہ ہے، سامع قرآن کی شہادت کا مہینہ ہے، امام امن کی آمد کا مہینہ ہے، میرے مولا ایام اعزہ کا مہینہ ہے۔ ان تمام ایام کے جتنے پروگرام ہیں تمام پروگراموں کو بے حفظ و امان انعقاد پذیر فرما۔ الہ العالمین اس کائنات کے وارث ہمارے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں تاجیل فرما۔ غیبت امام زمانہ میں ہمارے مرکز سے قائد ملت جعفری احمد موسی سرکار نے جو ہمیں پروگرام کے رکھے ہیں رمضان کے، ان تمام پاکیزہ پروگراموں کو ولادت شہادت کے پروگرام ہیں، میرے مولا تمام پروگراموں کو خیر عافیت کے ساتھ انعقاد پذیر فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول فرما۔ بحق محمد مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ مجمعین برحمتک یا رب۔ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید اسد علی رضوی کی روح کو صاف کرنا چاہیے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له اما یجیب المضطر اذا دعاه اما یجیب المضطر اذا دعاه اما یجیب المضطر بحق محمد مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بلندتر صلوات۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، عجل اللہ تعالی فرجا، وسعد اللہ تعالی مخرجا، وجعلنا من انصارک وعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کل سید محمد مظہر علی شرادی صاحب کے سال ثواب کے لیے مجلس اعزاز منعقد ہوگی، آپ مومنین سے اس میں شرکت کے التماس سے 5:30 بجے قرآن خوانی اور 6 بجے مجلس اعزاز کا انعقاد ہوگا۔ کل مظہر علی شرازی صاحب کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ 15 رمضان کو یا میلاد امام حسن ہوگا، اور 17 رمضان کو نثار صاحب کے چیلم کی مجلس اسی امام بارگاہ میں شام 5:30 بجے منعقد ہوگی، جس سے سخاوت حسین کمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام
معاونین سے ان تمام مجالس میں شرکت کی استدعا ہے پابندی وقت کے ساتھ.